طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، فیضان مدینہ MBD کے ایک نئے فقہی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک بہت اہم سوال لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو کہ گجرات سے غلام مرسلین بھائی نے کیا تھا۔ حافظ غلام مرسلین صاحب نے یہ سوال کیا کہ سوال یہ ہے کہ دف بجانا کیسا ہے۔ عام طور پر کچھ جگہوں پر نعت جب پڑھی جاتی ہے تو اس نعت کے دوران دف بجائی جاتی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈھول تاشا بجانا جائز نہیں ہے، البتہ دف بجانا جائز ہے، دف بجا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ ناظرین اکرام، میں آپ کو بتا دوں کہ دف بجانا بلا شبہ جائز ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں اور کچھ قانون ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ ان شرائط کی روشنی میں رہتے ہوئے، ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے اگر دف بجائی جائے تو بلا شبہ جائز ہے، لیکن اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی چھوٹتی ہے تو پھر اس صورت میں دف بجانا جائز نہیں ہوگا۔ میں آپ کے سامنے وہ شرطیں رکھتا ہوں۔ 3 شرطیں بیان کی جاتی ہیں کہ دف بجانے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ حیت تطرب پر نہ بجائی جائے، یعنی قواعد موسیقی کی رعایت نہ کی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بجانے والے مرد نہ ہوں کہ ان کے لیے دف بجانا مطلقاً مکروہ ہے، مرد نہ ہوں، عورتیں ہوں۔ اب عورتیں بھی کیسی ہوں؟ تیسری شرط یہ ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بجانے والی عزت دار بیٹیاں نہ ہوں، اور جو بچیاں وغیرہ بجائیں وہ بھی غیر محل فتنہ میں بجائیں تو جائز ہے۔ 3 شرطیں، پہلی جو ہے قواعد موسیقی پر نہ بجائی جائے، دوسری مرد نہ بجائیں، اور تیسری عورتیں یعنی بچیاں بجائیں، اور بچیاں بھی ایسی جو عزت دار گھرانے کی نہ ہوں، اور ایسی جگہ نہ بجائیں جہاں پر فتنہ و فساد کا خوف ہو۔ تو اگر ان تینوں شرطوں کے مطابق اگر دف بجائی جائے تو بلا شبہ جائز ہے۔ جیسا کہ فتاوی مصطفیہ کے اندر بھی مذکور ہے، ایک سوال کے جواب میں حضور مفتی اعظم ہند سے سوال کیا گیا تھا، وہ بھی نعت ہی کے تعلق سے کیا گیا تھا کہ نعت میں دف بجانا کیسے ہے۔ تو اسی کے جواب میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ چاہیے، ظاہر ہے کہ یہ سخت سوء ادب ہے، اور اگر جھانج بھی ہو یا اس طرح بجایا جائے کہ گت پیدا ہو فن کے قواعد پر، جب تو حرام اشد حرام، حرام در حرام۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے فتاوی مصطفیہ کے اندر تحریر فرمایا ہے نعت کے دوران دف بجانے کے متعلق سوال کے جواب میں۔ اسی طرح فتاوی امجدیہ میں ہے کہ بغیر جھانج کا دف بجانا بھی جائز ہے، جبکہ قواعد موسیقی پر بجایا نہ جائے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ میں ہے کہ دف بغیر جھانج کے ہو اور تال سم کی رعایت سے نہ بجایا جائے، اور بجانے والے نہ مرد ہوں نہ ذی عزت عورتیں، بلکہ کنیز یا ایسی کم حیثیت عورتیں، اور وہ غیر محل فتنہ میں بجائیں تو نہ صرف جائز بلکہ مستحب و مندوب ہے۔ اس طرح سے دیکھیے، دف بجانے کی اجازت کچھ شرائط کے ساتھ میں دی گئی ہے، لیکن آج کل جو ہے کچھ جو ڈھول تاشے کے شوقین ہوتے ہیں تو انہوں نے راستہ نکال رکھا ہے کہ اب ڈھول تاشا تو منع کر رہے ہیں، البتہ دف جائز قرار دی جاتی ہے، تو اب جو ہے دف کو ہر طرح سے ہر انسان کو بجانا جائز ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے، میں نے آپ کو بتا دیا تمام دوستوں احباب کو، تمام لوگوں کو، کہ دف بجانا بھی کچھ شرائط کے ساتھ میں جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً جائز ہو۔ تو امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ مسئلہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور شیئر کریں۔ خاص کر آپ دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر تو بہت زیادہ اس کا رواج ہے کہ لڑکیاں نعت شریف پڑھتی ہیں اور اس میں دف بجائی جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس مسئلے سے آگاہ ہو جائیں، اور جو غلط فہمی میں ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں، اس غلط فہمی سے نکل کر کے آ جائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ طلب العلم فریضۃ علی